بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ گزشتہ جو آیات تھی اس میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ کا مختصر سا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد میں واقعہ معراج کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ واقعہ معراج کو ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش کا اور فتنے کا ذریعہ بنایا۔ اس کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ابلیس کا سجدہ کرنے سے انکار کر دینا، یہ اس کا جو واقعہ تھا مختصراً ما قبل میں بھی ذکر کیا گیا ہے، یہاں پر بھی مختصراً اسی واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کریں اس وقت کو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ماقبلی میں یہ بات بتلائی تھی کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنے کا حکم تھا وہ بطور قبلہ کے تھا، یعنی آدم کو قبلے کی طرح رکھا گیا۔ جیسا کہ ہم لوگ خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سجدہ خانہ کعبہ کو کر رہے ہیں، بلکہ سجدہ اللہ کو ہوتا ہے لیکن رخ جو ہوتا ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اسی انداز پر پیش کیا گیا تھا۔ قال اسجد لمن خلقت طینا، ابلیس کہنے لگا کیا میں سجدہ کروں اس ذات کو جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، ابلیس نے کہا بھلا آپ بتلائیں کہ یہ ہے وہ جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ تو مٹی کی پیدائش ہے اور میری جو پیدائش ہے وہ آگ کی ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے تو آگ بڑی ہوئی ہوتی ہے، پھر مٹی کو میرے اوپر فضیلت دینے کی وجہ کیا ہے؟ گویا کہ شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی حکمت معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر فرشتوں مٹی سے بنائے گئے انسان کو عظیم اور عظمت والی آگ کے اوپر فضیلت کیوں دی گئی ہے؟ اب ظاہر ہے چونکہ ابلیس جو ہے وہ مخلوق میں سے، اور مخلوق کو خالق کے کسی بھی عمل پر روک ٹوک کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اس لیے یقیناً یہ گستاخی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی حکمت کے متعلق سوال کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، اس کے بعد اس نے کہا لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اے میرے رب اگر تو نے مجھے مہلت دے دی قیامت کے دن تک، لأحتنکن ذریتہ، تو میں غالب آ جاؤں گا تمام ذریت پر، یعنی اولاد آدم پر، الا قلیلا، بجز چند لوگوں کے۔ ماقبل میں واقع تفصیل سے گزرا ہے کہ وہ چند لوگ وہ ہوں گے جو تیرا کہنا مانیں گے اور تیرے کہنے کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو ان پر تو میں غالب نہیں آؤں گا، باقی عام انسانوں کو میں بہکا دوں گا۔ قال اذهب فمن تبعك منهم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، فمن تبعک منہم، اولاد آدم میں سے جو تیرا اتباع کرے گا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو جہنم تم سب کا پورا پورا بدلہ، یعنی جو تیرے متبعین ہوں گے ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا اور تجھ کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، تو جتنی کوشش کر سکتا ہے اپنی آواز کے ذریعے سے اتنی کوشش کر لے، یعنی بہکانے کی اور غالب آنے کی جتنی کوشش تو کر سکتا ہے، بہکا اور غالب آ جتنی تو اپنی آواز سے استطاعت رکھتا ہو۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، اور اولاد آدم پر اپنے گھڑ سوار اور قیادہ چڑھا دے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ تو کوشش کر اولاد آدم کو بہکانے کی۔ ظاہر ہے اس سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ ابلیس کا جو ہے ایک لشکر ہے اور اس میں سے کچھ لوگ سوار ہیں یا کچھ لوگ پیدل ہیں، مقصود یہ نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ اپنی پوری طاقت تو جھونک دے اولاد آدم کو بہکانے کی۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور شریک ہو جا ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں۔ شریک ہونے سے یہاں پر بھی مراد یہ ہے کہ مال کو اور اولاد کو آزمائش کا ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں پر مقصود یہ ہے کہ ان کے مال میں شریک ہو جا، یعنی
مال کے ذریعے سے بہکانے کی کوشش کر، اولاد میں شریک ہو جا یعنی اولاد کے ذریعے سے بھی ان کو راہ ہدایت سے ہٹانے کی کوشش کر، وعدہم اور ان سے وعدے کر، وما یعدہم الشیطان الا غرورا اور شیطان جو کچھ بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کا وعدہ ہے۔ یہ اولاد آدم کو متنبہ کیا گیا ہے۔ پھر ابلیس کی طرف یہ خطاب ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے جو نیک بندے ہوں گے تیرا ان کے اوپر کوئی زور نہیں ہوگا، وکفی بربک وکیلا اور تمہارا رب کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، یہ ابلیس کا تذکرہ کیا گیا اور قرآن کریم میں جگہ جگہ پر یہ واقعہ آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ ابلیس کی جو کہ سرکشی تھی اولاد آدم کو فضیلت دینے کی بنا پر، کہ اولاد آدم کو فضیلت کیوں دی گئی ہے، یہ بات چونکہ مسلم ہے کہ انسانیت کو جو ہے تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ دنیاوی جو مخلوقات ہیں ان پر تو متفق علیہ مسئلہ ہے کہ تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ہاں البتہ آسمانی جو مخلوق ہے یعنی فرشتے، تو انسانوں کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے، یعنی مختلف اقوال مفسرین کے، جن میں صحیح قول یہ ہے کہ عام انسانوں کو عام فرشتوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے۔ جو مسلمانوں میں سے عام لوگ ہیں ان کو عام فرشتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ ہاں البتہ عام انسانوں کو جو مقربین ہیں فرشتے ان پر فضیلت نہیں ہے، جیسا کہ حضرت جبرائیل ہیں، حضرت میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، تو اس طرح کے جو مقربین فرشتے ہیں ان فرشتوں پر عام انسانوں کو فضیلت نہیں ہے۔ ہاں البتہ انسانوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں جیسا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام، تو ان کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ ان حضرات کو مقربین فرشتوں پر بھی فضیلت دی گئی ہے۔ تو گویا کہ فرشتوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک عام فرشتے ہیں اور ایک خاص فرشتے ہیں۔ انسانوں میں بھی دو قسم کے انسان ہیں، ایک عام مؤمنین ہے اور ایک خاص مؤمنین ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کی جماعت۔ تو عام مؤمنین کو عام فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے اور خاص مؤمنین کو یعنی انبیاء علیہ السلام کو خاص فرشتوں پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ رہے وہ انسان جو حالت کفر میں ہے، ابھی تک اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، تو انسان کے افضل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر مسلموں کو بھی فرشتوں پر فضیلت حاصل ہو جائے گی، چونکہ قرآن کریم نے صاف کہہ دیا کہ جو حضرات اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے حالت کفر میں ہے تو فرشتوں سے تو افضل کیا ہونا، وہ تو عام مخلوقات سے بھی گئے گزرے اور کسی بھی مخلوق پر ان کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ تو بالکل جانوروں کی طرح ہے۔ بالکل مطلب یہ ہے کہ ان کی حیثیت تو جانوروں کے جیسی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا وہ مقصد ہی اپنا نہیں سمجھ پائے، تو ظاہر ہے ان کا ہونا نہ ہونا قرآن کریم کی نظروں میں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بالکل برابر ہے، اس لیے ان کی جو حیثیت ہے وہ بالکل کسی لائق نہیں ہے۔ تو جو کافر ہیں ان کی کسی چیز پر فضیلت ثابت نہیں ہو سکتی، عام مؤمنین کی دنیاوی تمام مخلوقات پر فضیلت ثابت ہے، اور فرشتے جو عام ہیں ان پر فضیلت ثابت ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی خاص فرشتوں پر بھی فضیلت ثابت ہے۔ تو شیطان کو چونکہ یہ گھمنڈ تھا اور یہ بڑائی اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میں تو مقربین میں سے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا بھی مجھے آگ سے ہے، لہذا آدم کو جو مٹی سے بنایا وہ کیسے فضیلت والا ہو سکتا ہے، اس کی بنا پر وہ راندہ درگاہ ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کا ہی مختصر سا تذکرہ فرمایا، ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، یعنی روزی تلاش کر سکو۔ انہ کان بکم رحیما، یقیناً تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ پھر ان کی جو کیفیت تھی ہے جانی، اس کا تذکرہ فرمایا گیا کہ عام حالات میں تو تم لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو، لیکن اگر کہیں پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو فوراً اپنے تمام معبودان باطلہ کو بھول جاتے ہو اور اکیلے اللہ کو پکارنے لگتے ہو، پھر مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر تم اعراض کرتے ہو اور پھر اپنے بتوں کی طرف آ جاتے ہو۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے، ظَلَّ،
تو گم ہو جاتی ہے وہ چیزیں جن کو تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے۔ مطلب یہ کہ جو تمہارے معبودان باطلہ جو ہیں سب کو تم بھول جاتے ہو اور کوئی تمہیں یاد نہیں رہتا، اور تمہارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی رہتی ہے کہ اب ہمارے یہ معبود ہمارے کام نہیں آ سکتے بلکہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کام آئے گی۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب اللہ تعالیٰ خشکی میں تم کو نجات دے دیتا ہے، یعنی تمہاری کشتیاں یا تمہارے جہاز سمندر سے اللہ تعالیٰ نکال کر کے لے آتا ہے، طوفانوں سے بچا کر کے کنارے پر لگا دیتا ہے، اعرضتم، تو پھر تم اعراض کرنے لگتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان ناشکرا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس طوفان سے تمہیں نکال دیا اور مکمل اخلاص کے ساتھ تم نے اس وقت اللہ کو پکارا تھا، تو اب جب تمہاری جان بچ گئی اور تم خیریت کے ساتھ ساحل پر آ لگے، خشکی پر آ گئے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر کے آتے، لیکن ناشکرا چونکہ انسان ہے اور اسی کا اظہار کرتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے لوگوں سے کہ تمہارا جو یہ خیال تھا کہ جب سمندر کی گہرائی کے اندر تم تھے اور طوفان وغیرہ میں گھرے ہوئے تھے تو تم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم اللہ کو نہیں پکاریں گے یا اس وقت معبودان باطلہ کو پکاریں گے تو ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے، اس لیے تم نے اللہ کو پکارا، اور اللہ نے جب تمہیں خشکی پر صحیح سالم پہنچا دیا تو پھر تم اپنے معبودوں کو پکارنے لگے۔ بھلا یہ بتلاؤ، جو اللہ سمندر میں تمہیں غرق کرنے پر قادر ہے، کیا وہ خشکی پر تمہیں موت دینے پر قادر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر ہلاک ہی کرنا چاہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں خشکی پر لا کر کے زمین کے اندر دھسا دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں کشتیوں میں سوار کرے، پھر تمہیں سمندر میں پہنچائے اور سمندر میں جا کر کے دوبارہ تمہیں ہلاک کر دے وہاں پر۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سمندر جو ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ ہلاک کر سکتا ہو اور خشکی پر آ کر کے اللہ تعالیٰ کا زور نہ چلتا۔ افامنتم، کیا تم لوگ مطمئن ہو گئے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں دھسا دے خشکی کے کنارے پر، او یرسل علیکم حاسبا، یا تمہارے اوپر سخت آندھی بھیج دے جس کے اندر کنکری پتھر وغیرہ، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اپنے لیے کوئی مددگار بھی نہ پا سکو۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا تم مطمئن ہو گئے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں سمندر میں بھیج دے، لوٹا دے، فیرسل علیکم قاصفا من الریح، اور پھر ہوا کے تھپیڑے اللہ تعالیٰ بھیجے، طوفان ہوا کی شکل میں، فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کے سبب سے، ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِعًا، پھر تم نہ پا سکو اپنے لیے اپنے پیچھے جانے والا ہمارے خلاف، یعنی کوئی اپنی مدد کرنے والا بھی نہ پا سکو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے فضیلت دی بنی آدم کو، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے سوار کیا ان کو، اٹھایا ہم نے ان کو سمندر میں اور خشکی میں، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ رزق ہم نے ان کو عطا کیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے ان کو بہت ساری چیزوں پر فضیلت دی ہے جو ہم نے پیدا کی، یعنی مخلوقات میں سے، اور کثیر سے جو مراد ہے وہ یہی ہے کہ عام انسانوں کو تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے لیکن مقربین فرشتوں پر فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ آدمی کے جیسے مراتب ہوں گے، اصل یہ ہے کہ مطلقاً طور پر یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ بس اولاد آدم کو تمام فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے، نہیں، جیسے آدمی کے اعمال کے اعتبار سے درجات ہیں ویسے ہی فرشتوں کے بھی درجات ہیں۔ ایک عام انسان ہے، ہمارے تمہارے جیسے ہیں، صرف نماز روزے تک کی محدود ہے ہمارا دین، اس سے آگے ہمارا دین نہیں چل پاتا، تو ظاہر بات ہے کہ ہماری جو فضیلت ہے شاید دو چار فرشتوں پر ثابت ہو جائے، ورنہ تو فرشتوں کا جو ایمان ہے ہمارے ایمان سے کہیں زیادہ بڑا ہوا ہے۔ تو ایمان کے اعتبار سے جو مراتب ہیں اسی اعتبار سے انسانوں کی فرشتوں پر فضیلت ثابت ہوگی۔ ہاں، عام مخلوقات پر جو ہے وہ نفس ایمان سے فضیلت ثابت ہو جاتی ہے۔ ہم نے اولاد آدم کو مکرم بنایا یعنی فضیلت عطا فرمائی، اور سمندر میں اور خشکی میں ہم نے ان کو اٹھایا یعنی سوار کیا، اور ہم پاکیزہ رزق ان کو عطا فرماتے ہیں، اور ہم نے بہت ساری چیزوں پر ان کو فضیلت دی ہے، ممن، ان چیزوں میں سے جو ہم نے پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی